96 نمبر سوال ہے، اگر کسی کے پاس PDF ہے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ سوال ہمارے اور آپ کے لیے اس ملک میں یا اس جیسے ملک میں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس معنی میں کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو پورے طور پر دارالحرب دارالکفر کہیں یا نہ کہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ دارالاسلام نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ بھی جو یہاں سوال میں ہے ہمارے، اس کا بھی تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے۔ سوال ہمارے سامنے کہ یہ ہے کہ کیا کافر ممالک کی سرکاری فیکٹریوں میں خفیہ قتل اور بم بلاسٹ وغیرہ کرنا جہاد کا کام ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ تو غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن جو اسلامی ممالک ہیں، مثال کے طور پر مملکت سعودی عرب ہے، سعودی عرب اسلامی ملک ہے، اور وہاں پر حکومت کی منظوری کے بعد غیر اسلامی کمپنیاں یا غیر مسلم لوگ، یہودی، عیسائی یا مشرکین مثال کے طور پر، وہ معاہدے کے ساتھ، ذمے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے تو وہاں پر غیر مسلموں کو کیوں آنے دیا جاتا ہے، غیر مسلم کمپنیوں کو کیوں وہاں پر پرمیشن دی جاتی ہے، یا مثال کے طور پر بڑے بڑے انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، یا اور جو بڑی بڑی ڈگریوں کے ماہرین ہیں وہاں کیوں رہتے ہیں۔ اس طرح کا بھی اعتراض ہے۔ جب وہ اسلامی ملک ہے تو ایسا کیوں وہاں پر کیا جاتا ہے، کیوں اس کی پرمیشن ہے؟ اصل میں اگر ہم لوگ اسلامی ملک میں رہتے تو یہ سارے احکام ہمارے سامنے آئے ہوتے، لیکن چونکہ ہم لوگ جو کہ ایک اسلامی ملک میں نہیں رہتے ہیں، غیر اسلامی ملک ہے، وہ سیکولر ہم کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، وہاں پر وہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دو لفظ خاص طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ اس میں سے ہے معاہد، اور ایک لفظ ہے ذمی۔ معاہد اور ذمی کا لفظ جو ہے، اگر ہم اس کا معنی سمجھ لیں تو اس سوال کا جواب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی یہ سوال کہ غیر اسلامی ملک میں، غیر مسلم ملک میں، اسلامی ممالک میں، اسلامی ملکوں میں آخر غیر مسلموں کو پرمیشن کیوں دی جاتی ہے، وہ کیوں آتے ہیں؟ حرمین شریفین میں تو اجازت نہیں ہے، اور جزیرہ عرب میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو نکال دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ جزیرہ عرب سعودی عرب کا نام نہیں ہے، جزیرہ عرب کے اندر اور بھی ممالک آتے ہیں، اور بھی خطے آتے ہیں، لیکن مملکت سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ جزیرہ عرب کے اندر شامل ہے۔ لیکن اچھا، اس پر عمل بھی ہو رہا تھا بہت زمانے تک۔ مملکت سعودی عرب کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ بالکل ہی منع تھا، بالکل ہی منع تھا، سوائے اس کے جس کی ملک کو ضرورت ہو، کہ بھئی ملک میں ظاہر ٹیکنالوجی نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے، تو ہمیں کسی غیر کی صلاحیت کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کا استعمال کریں۔ لیکن یہ غیر مسلموں کو کام کاج کے لیے، مثال کے طور پر جاب کے لیے، یا ایسی کمپنیاں وغیرہ کھولنے کی، اس کی پرمیشن نہیں تھی پہلے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کے حالات بنے، بین الاقوامی سطح پر ایسا دباؤ آیا، مشکلات آئی، جس کی وجہ سے یہ سمجھوتا کرنا پڑا کہ غیر مسلموں کو بھی پرمیشن دی جائے، وہ آئیں، لیکن اس شرط کے ساتھ آئیں، اس شرط کے ساتھ آئیں کہ وہ کوئی بھی اپنے دین کی، اپنے دھرم کی، اپنے ازم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ ظاہری طور پر نہیں کر سکتے۔ وہ تنہائی میں ہیں، اپنے روم میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو کون منع کر پائے گا، کون روک پائے گا؟ لیکن کوئی چیز علانیہ طور پر ظاہر میں سامنے، بالکل بھی اس کی کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، کوئی بھی نظام جو مملکت سعودی عرب کا بنا ہوا ہے،
اس حکم کی، اس قانون کی، اس نظام کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا۔ اس نظام کی خلاف ورزی اگر ہوگی تو جس ایگریمنٹ کے ساتھ انہیں آنے کی پرمیشن دی گئی ہے وہ معاہدہ ختم ہو جائے۔ تو معاہد اسے کہتے ہیں جو غیر مسلم اسلامی حکمراں، مسلم حاکم کی پرمیشن کے ساتھ اور اس کے شرائط ضوابط کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اسلامی ملک میں رہتے ہوں اور انہیں رہنے کی اجازت دی گئی ہو۔ اچھا، ذمی بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں، اسلامی ملک میں رہتا ہو تو وہ ہمارے ذمے میں ہے، کیونکہ معاہدے کے ساتھ ہے تو ہمارے ذمے میں ہے۔ یعنی اب مسلمان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کو قتل کر دیں، اس کو مار ڈالیں، اس کے خلاف کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے وہ امن اور سکون کے ساتھ اس ملک میں نہ رہ سکے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو شخص کسی معاہد کو قتل کر دے گا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ مسلم حکمراں نے، اسلامی حاکم نے اسے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی، اور اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاہدے کے ساتھ وہ رہتا ہے، جب تک وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اس کے خلاف کوئی بھی ایسا اقدام کرنا جائز نہیں ہے جس سے اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت و آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے، یہ جائز نہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ دو بڑا سنگین جرم اس آدمی نے کیا ہے۔ ایک جرم تو یہ کیا ہے کہ ایک جان جس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم حکمراں نے لے لی تھی، اس کی جان، اس کی ماں، اس کا مال، اس کی آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، مسلم حاکم اس کا ذمہ دار تھا، اس کو پامال کر دیا گیا اور ناحق اس کا خون بہایا گیا، اس کی آبرو لوٹی گئی یا اس کے مال کو تباہ کیا گیا، ایک جرم یہ ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ مسلم حکمراں کی خلاف ورزی کیا، حاکم مسلم، مسلمانوں کا امیر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جو میرے امیر کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دو جرم ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب مسئلہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ سیکولر اسٹیٹ میں، سیکولر ملک میں رہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتے، ہم صرف جذبات میں آتے ہیں، ہم صرف اور صرف گرمی کی باتیں کرتے ہیں اور محض ایموشنل باتیں ہم کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اور خاص طور پر ابھی جو بات چل رہی تھی اس سے پہلے، مغرب سے پہلے، یہ جو تنظیمیں ہیں اخوان المسلمون یا ایسے ہی اور جو تحریکی ہے نا، جو اس طرح کی تحریکیں ہیں، جو پارٹیاں ہیں، یہ عام طور پر نوجوانوں کا ذہن بھی بگاڑتی ہیں، نوجوانوں کا ذہن خراب کرتی ہیں، انہیں ورغلاتی ہیں، انہیں جذبات میں لاتی ہیں، ان کی جوانی کی جو طاقت ہے، گرم خون جو ہوتا ہے، اس کو ابالنا چاہتی ہیں، اشتعال پیدا کر کے ایک فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہرحال وہ اپنی جان کا بھی کبھی نقصان اٹھاتے ہیں، کبھی مال کا نقصان اٹھاتے ہیں، کبھی اور کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، سال ہا سال جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں، ساری مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اصل میں یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس کی دو وجوہات۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ معاہدے سے جو آدمی رہتا ہے، آپ کو کیسے اس کے خلاف حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کی جان مال، اس کی آبرو پر حملہ کریں؟ پھر مسلمان حاکم کو اختیار ہے، مسلم حکمراں کو اختیار ہے کہ وہ اگر مصلحت سمجھتا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے اندر جو نظام ہے، جو ممالک ہیں، جو قانون ہے، جو دھرم چلتے ہیں، وہ عجیب و غریب انداز کے ہیں۔ عام طور پر اسلامی ممالک نہیں ہیں، اکا دکا ہیں، اور اس وقت پوری زمین پر واحد ملک ہے اسلامی جس کو ہم اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، وہ مملکت سعودی عرب ہے۔ بقیہ خلیج کے جو ممالک ہیں اس کے اندر ہر طرح کی رعایت ہے، ہر طرح کی پرمیشن ہے، اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، سیکولر انداز کا نظام بہت حد تک نافذ ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، پابندیاں نہیں وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں مسلم حکمراں کو جو اختیار ہے وہ ساری دنیا کے بیچ میں بین الاقوامی، جس کو ہم کہتے ہیں گلوبلی، عالمی سطح پر وہ نظر رکھتا ہے کیسے حالات ہیں،
ہمارے ملک کو کیا خطرات ہیں، کیسی مشکلات ہیں، کیسی دشواریاں ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا اسٹینڈ لینا چاہیے، اپنے ماہرین سے مشورہ، اپنے وزراء سے مشورہ، اپنے علماء سے مشورہ، اور اپنے جو ایوان میں جو لوگ ہوتے ہیں، دیوان ملکی جو ہوتا ہے اس کے ممبران سے مشورہ، مجلس شورا کے ممبران سے مشورہ، یہ سارے مشورے کرنے کے بعد جو چیز ملک کی مصلحت میں، حرمین شریفین کی مصلحت میں، مسلمانوں کی مصلحت میں، اسلام پر عمل کرنے کی مصلحت میں، دین نافذ کرنے کی مصلحت میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے مطابق مسلم حکمراں وہ اسٹینڈ لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے ہر خاص و عام کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر فرد کو، ہر اکے دکے کو جو یہاں بیٹھا ہوا ہندوستان میں یا مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب میں، مختلف ممالک میں آدمی رہتا ہے، وہاں سے بیٹھ کر کے وہ اسلامی حکمراں کے خلاف تبصرے کرتا ہے۔ اس کی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے خلاف دنیا بھر کی باتیں بولتا ہے، اور پھر بدزن ہو جاتا ہے، لوگوں کو بدزن کرتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ چھوی اس کی بناتا ہے کہ یہ دیکھو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے مسائل آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے پہلے، فوجوں کے حوالے سے، ہے نا، اس طرح کے حالات میں کیسی کیسی فوجوں کو رکھنا پڑا۔ بھئی وہ حالات، وہ مشکلات، وہ نزاکتیں ہم یہاں بیٹھ کر کے نہیں جان سکتے، وہ ملک کے حکمراں جان سکتے ہیں جو اس چیز کو جھیل رہے ہیں، جو اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں، اس طرح کے حالات کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر کو نہیں ہینڈل کر پاتے، اپنے بیوی اور 2 بچوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے، ہم اپنے گھر کی مشکلات کو نہیں سنبھال پاتے، اس کو ہم اچھی طرح سے نظم ضبط نہیں چلا پاتے۔ کتنے مشکلات، کیسے مینج کریں، کیا کریں، کبھی قرض لینے کی نوبت ہے، بلکہ سود لینے کی نوبت، کیسے کیسے حالات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ایک ملک کا حکمراں جہاں اسلامی نظام ہے، ایسے بھی ساری دنیا کی نگاہوں میں وہ کانٹے کی طرح سے چبھتا ہے، اور توحید و سنت کی وجہ سے ہر آدمی اس کا دشمن ہے، پرائے تو پرائے دشمن ہے ہی، اپنے بھی دشمن ہے۔ آج روئے زمین پر آپ دیکھیے، غور کر کے دیکھیے کہ سعودی حکومت کی سے ہمدردی پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو صرف آپ لوگ ہیں، صرف اہل الحدیث کا طبقہ ہے، سلفیوں کا طبقہ ہے جو حقیقت میں مملکت سعودی عرب سے ہمدردی رکھتا ہے، اس کی کمیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی اچھائیوں کو سراہتا ہے، اسے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کے حکمرانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت اور تسدید کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے۔ ورنہ بقیہ جو اسلام سے نسبت رکھنے والے جتنے فرقے، جتنی ٹولیاں، جتنے گروہ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب سعودی حکومت سے نالا ہیں، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے، ہم اچھالیں، اس کی برائی کریں، اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کی شبیہ بگڑ جائے، اس کی شبیہ خراب ہو۔ عام طور پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور موقع نہیں ہے کہ ہم سب کا نام لے کر کے اس کی مثالیں دے کر کے بتلائیں، وہ سب ساری چیزیں موجود ہیں، اور آپ جہاں چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ صرف وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین پر ایک واحد ملک ہے جو توحید کا علم بردار ہے، جو سنت کا علم بردار ہے۔ آج بھی اس ملک کا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عوام کے اندر، خواص کے اندر کمیاں ہونا، گناہ کے کام ہو جانا، غلطیاں ہو جانا ایک الگ چیز ہے، ان کا قانون کیا ہے، انہوں نے اپنا نظام کس کو بنا رکھا ہے، اس کا اصول کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا منہج توحید ہے، ان کا عقیدہ توحید ہے، ان کا منہج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی کوتاہی، غلطیاں، زناکاری، بدکاری، شراب، یہ ساری چیزیں تو عہد رسالت میں پیش آ گئی، تو کسی اور زمانے کی بات کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو عام طور پر یہ اعتراض ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اعتراض کرنا غلط ہے۔ ہم یہ سمجھیں، ایسے سمجھیں کہ وہ اسلامی حکمرانی ہے، مسلم ملک ہے، وہ اسلامی نظام کے تحت ایک مسلم حکمراں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے، حرمین شریفین کو سنبھالنے کے لیے جو مصلحتیں مناسب سمجھتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ غلط کر رہا ہوگا کہیں تو اس کا وہ جواب دہ خود ہوگا، ہم کو حساب لینے کا اختیار نہیں۔ ہم کو جو اختیار ہے وہ کیا ہے؟ ہم کو اختیار یہ ہے کہ ہم اس کو تنہائی میں اگر نصیحت کر سکتے ہیں نصیحت کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے، حضرت امام فضیل بن عیاض کے بارے میں بات آ چکی ہے،
دیگر علماء کے بارے میں بات آ چکی ہے سلف کے کہ وہ دعا کرتے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ایک دعا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والی ہو تو وہ دعا ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں کریں گے بلکہ اپنے مسلم حکمراں کے لیے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں گے تو میں اور میری فیملی کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس سے، اور مسلم حکمراں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سدھار دے گا یا اس کی بھلائی اس میں ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں پورے ملک کے لوگوں کو بھلائی حاصل ہو جائے گی اور پورے ملک کے مسلمان خیر میں، بھلائی میں، سعادت میں زندگی گزاریں گے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر ایک دعا کی قبولیت کا پتہ چل جائے تو وہ دعا اپنے لیے نہیں کریں گے، مسلمانوں کے امیر کے لیے، مسلمانوں کے حاکم کے لیے کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تنہائی میں نصیحت کریں، اگر تنہائی میں نصیحت مان لیتا الحمدللہ، نہیں مانتا ہے تو بھی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی نصیحت کرنے کی تنہائی میں، وہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی۔ اب وہ نہیں مان رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، اس کا انجام اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمارا حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم بغاوت پر آمادہ کریں یا برائیاں کریں، اچھالیں، میڈیا پر آئیں اور دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، تحریر سے، تقریر سے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو یا اپنے سرکل میں کہیں بھی اس طرح کا ماحول پیدا کریں جس کی وجہ سے مسلم حکمراں کے خلاف لوگوں کے ذہن خراب ہوں، لوگ بدگمانی کا شکار ہوں۔ نہیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ لاکھ غلطیاں وہ کریں تب بھی ہمارا کام ہے کہ ہم دعا کریں، اصلاح کی کوشش کریں، تنہائی میں سمجھائیں، مان جائے الحمدللہ، نہ مانے کوئی بات نہیں، ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ کفر کرے، کفر اگر کھلا کفر کرنا شروع کر دے اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شک شبہ نہ ہو، کھلی دلیل ہو، تب جا کر کے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے، اب ہر کسی مسئلے میں لوگ الجھ جاتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو کفریہ کام، یہ تو شرکیہ کام ہے، یہ تو بدتر، یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر ہے، یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں، یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو گنہگار کر رہے ہیں، وہ اسلامی مسلم حاکم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ طریقہ بدعت کا طریقہ ہے، یہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، خارجیوں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے جنہوں نے مسلم حکمرانوں کے خلاف، بلوائیوں کا طریقہ ہے جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کیا، حضرت علی کے خلاف بغاوت کیا، حضرت حسین کو قتل کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مار ڈالا۔ یہ سب ان کا طریقہ ہے اور انہی کے طریقے پر چلنے والے لوگ دنیا میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم ان کو دیکھنے میں بہت نیک سمجھو گے، ان کی نماز دیکھ کے اشش کرو گے، سوچو گے نماز، ہماری نماز تو کسی کام کی نہیں، ان کی نماز دیکھو کتنی اچھی ہے، ان کا روزہ کتنا اچھا، ہمارا روزہ تو کسی کام کا نہیں ہے، ان کا صدقہ خیرات دیکھو، ہم تو کچھ بھی کرنے والے نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حالت ہوگی، لیکن وہ حقیقت میں بے دین ہوں گے، دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ ساری چیزیں آپ سوچیے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، نہیں، اتنی اچھی نماز، اتنا اچھا روزہ، اتنا اچھا صدقہ اور زکوٰۃ کہ تم ان کی نماز، روزے اور صدقے زکوٰۃ کے سامنے اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنے صدقے کو حقیر سمجھو گے۔ اتنا اونچے نمازی، روزے دار، پرہیزگار اور دین داتا لوگ ہوں گے وہ۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یخرجون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر جو ہے وہ شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے حکم لگاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اس کا اختیار نہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، مسلم حکمراں نے مثال کے طور پر کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، اس کو پرمیشن دے دی کہ آپ فیکٹری کھول سکتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ جب کوئی فیکٹری کھلتی ہے، کوئی کمپنی آتی ہے، مثال کے طور پر ہم اور آپ اپنے ملک میں جانتے ہیں کہ ایک فیکٹری کے آنے سے، ایک کمپنی کے آنے سے، کارپوریٹ بڑے لیول کی، آپ دیکھیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ملازمت مل جاتی ہے، ہزاروں لوگ ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں، جو کچھ اس فیکٹری میں کام ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، جان جاتے ہیں، دھیرے دھیرے افراد تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا ایک مسلمان کے لیے اپنے ملک سے باہر نکل کر کے، اسلامی ملک سے باہر نکل کر کے غیر اسلامی ملک کے کسی فیکٹری میں جانا، کسی
کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا، کسی کالج میں داخلہ لے کر کے جو غیر مسلموں کا ہے، کیا وہاں داخلہ لے کر کے ایڈمیشن لے کر کے ٹریننگ لینا، تعلیم حاصل کرنا، ڈگری حاصل کرنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ مسلم حکمراں اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو عوام شباب ہیں وہ یہاں پر آ کر کے کسی فیکٹری میں جاب لے لیں، ڈگری حاصل کریں، یا مثال کے طور پر تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، ٹریننگ لیں تاکہ ہمارے افراد تیار ہو جائیں، اس میں کون سی عیب کی بات؟ یا کوئی اور مثال کے طور پر مصلحت ہو سکتی ہے، کوئی بین الاقوامی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے جو فتنہ اس کی وجہ سے دب سکتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایسی مشکل آنے کا خطرہ ہو جو مشکل ٹل سکتی ہے، نرمی پیدا ہو سکتی ہے، یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کے اپنے اختیارات ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اپنے ملک کے، ہر ملک کا حاکم اپنے ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا حاکم کیوں اپنے ملک کا اپنے عوام کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بااختیار بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے وہ کام کریں۔ تو یہ ساری چیزیں۔ اب اگر یہاں پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کافر ممالک کی سرکاری فیکٹریوں میں خفیہ قتل اور بم بلاسٹ وغیرہ کرنا جہاد کا کام ہے؟ کیا مطلب یہ جائز ہے یا ضروری ہے یا ایسا کرنا جہاد کا کام؟ یہ سوال ہے۔ یہ سوال اسی تناظر میں کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مملکت سعودی عرب میں کئی سال پہلے بہت سارے دھماکے کیے، بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، کس نے کروایا، کیوں کروایا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا مسئلہ تھا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے انہی رافضیوں کا، خارجیوں کا، اخوانیوں کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا۔ اور آپ پوری تاریخ جانتے ہیں الحمدللہ کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ جن کی تعداد تقریباً 45-47 کے قریب ہے، جن کو دھیرے دھیرے جب ان پر مقدمے چلے، لوگ پکڑے گئے، اور اس کے بعد مقدمے چلے، کئی سال تک مقدمے چلے، ان کے جرائم جب ثابت ہو گئے، شہادت مل گئی اور اس کے ثبوت مل گئے، تو اس کے بعد حکومت نے ان کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے تھی وہ کارروائی کی، اور اس کے بعد سب کو میرے بھائیوں ایک مقررہ دن کے مطابق میرے بھائیوں سب کو اپنے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں ایسے لوگ یہ کام جو ہے نوجوانوں سے، بھولے بھالے عوام سے، سنجیدہ لوگوں سے ورغلا کر کے اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں خفیہ قتل و غارت گری اور تخریب کاری یعنی فتنہ فساد کرنا، نقصان پہنچانا، یہ ناجائز عمل ہے۔ یہ مسلمانوں کے حق میں، یہ دیکھیے مسلمانوں کے حق میں شر، فساد، قتل، خوریزی اور ملک سے باہر بھگا دیے جانے کا نتیجہ ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ قتل ہوگا، خوریزی ہوگی، اور اس کے علاوہ فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، امن، شانتی، سلامتی تباہ ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، بچے ہے نا، بچوں کی جان جائے گی، معصوم خواتین کی جو گھروں کے اندر ہوتی ان کی جان جائے گی، اور ملک کے اندر رہنا، امن و سلامتی کے ساتھ بسنا، یہ سب بھی کیا ہو جائے گا؟ سب کا سب مشکل ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ مشروع یہ ہے، یعنی شریعت کے مطابق کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس، یہ دیکھیے اگر مسلمانوں کے پاس یعنی مسلم حکمراں ہے اور مسلم حکمراں کے پاس فوجوں کی تیاری اور کافروں سے لڑنے کی طاقت و قوت ہو تو اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور لڑائیوں میں، جنگوں میں دو بدو ان کا مقابلہ کیا جائے، یعنی آمنے سامنے ان کا مقابلہ کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا کام، غزوے کا، لڑائی کا، ہے نا، قتال کا کام کب کیا تھا؟ مدنی دور میں۔ مکی دور 13 سال کا تھا، وہ گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی، بلکہ تکلیف جب دی جاتی تھی کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے اذیت دی جاتی تھی، اور کہیں جھڑپ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا تھا، ٹکراؤ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آیت نازل ہوئی
اور اس سے روکا گیا کہ اس میں جلدی مت کرو، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں کہ تم مقابلے میں آ جاؤ، ابھی تمہارا کام یہ نہیں ہے، اس کا وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہوگی، بلکہ حکم ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کتنی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور منہج کا بگاڑ ہے کہ جو قتال کی، جہاد کی آیتیں ہیں، جو میدان جہاد سے متعلق ہیں، اس کو اٹھا کے یہ رافضی، یہ خارجی، یہ اخوانی، یہ قطبی، یہ بنائی، یہ مودودی، یہ سب لوگ ان آیتوں کو اٹھا کر کہاں فٹ کرتے ہیں؟ عام حالات پر فٹ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرمایا جہاں مشرکین کو پاؤ قتل کر دو۔ بھائی کب کی آیت کریمہ ہے؟ کیا عام حالات میں جہاں پاؤ قتل کر دو ایسے ہی ہے؟ ساری آیتیں جہاں اس بات کا حکم ہے وہ سب آیتیں قتال کے اندر کی ہے، میدان جہاد کے اندر کی ہیں۔ جب میدان کارزار سجا ہوا ہو، بسا ہوا ہو، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو، مقابلہ آرائی چل رہی ہو، تب کی یہ بات ہے۔ آمنا سامنا نہیں، جہاد نہیں، مارکا نہیں، غزوہ نہیں، لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہیں تو اپنے ملکوں میں ہو۔ اب تمہارے ملک میں، مسلم ملک کے اندر کچھ غیر مسلم، مثال کے طور پر اگر مسلم حکمراں کے معاہدے کے ساتھ، ذمے کے ساتھ اگر رہتے ہیں تو تم بڑی آسانی سے قتل کر دو ان کو، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اور آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، معاہدے کی روح سے کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ مدنی زندگی کی بات ہے، عہد مدینہ کا یہ واقعہ ہے۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ رات کا وقت تھا اور مسلمانوں کی جو فوج تھی یا جو ٹکڑیاں تھیں اس کی، وہ رات کے وقت میں مدینے کی حدود کی حفاظت کرنے کے لیے گشت کر رہی تھی۔ رات کے وقت میں دو کفار، دو مشرکین مشکوک حالت میں پائے گئے، یعنی مطلب مشکوک حالت میں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ کیوں گھوم رہے ہیں، رات کو کیوں جاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب مطلب اس لیے گھوم رہے ہیں تاکہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، جاسوسی کریں، اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں کریں، موقع کی تلاش میں، اس طرح کے حالات انہوں نے سمجھا۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ نیند کی حالت میں ہیں، دونوں سو رہے ہیں، مسلمانوں نے جا کر کے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پتا چلا، اللہ کے نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، سخت افسوس کیا، سخت ناراض ہوئے قتل کرنے والوں پر، اور ناراضگی کا اظہار کیا، افسوس بھی کیا کہ یہ کام کتنا غلط ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ اب تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہمارے بھائیوں نے، مسلمانوں نے کی ہے، ہمیں اس کا خون بہا ادا کرنا پڑے گا، دیت دینی پڑے گی، دیت دینی پڑے گی۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں سے، اپنے ساتھیوں سے جو کچھ ممکن تھا ان کی دیت کے لیے رقم جمع کر لی، جو بھی ضرورت تھی اس میں سے کچھ حصہ جمع کر لیا۔ اور چونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا بھی معاہدہ تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کا بھی معاہدہ تھا، یا ان میں سے چند قبیلوں کا معاہدہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی گئے اور ان سے کہا بھائی معاہدے کے مطابق آپ کو ہماری اور ہم کو آپ کی مدد کرنا ضروری ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، چونکہ معاہدہ ہے، ہم سب ساتھ میں ہیں، کوئی غلط ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی غلط اقدام نہیں کرے گا، سب لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر کوئی معاملہ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر سب مل کر کے ہاتھ بٹائیں گے، مدد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق، عثمان غنی اور عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اس قبیلے والوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ دو لوگوں کا قتل ہو گیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، انجانے میں، اس معنی میں ہو گیا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ جاسوس ہیں اور یہ جاسوسی کر رہے ہیں، قتل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ معاہدے کے مطابق غلط ہے اور مجھے لازماً خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اس کے بدلے میں، ان کے بدلے مسلمانوں کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ کوئی کافر، کسی کافر کو کوئی مسلمان مومن قتل کر دے تو کسی کافر کے بدلے مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام اور ایمان کا مقام ہے، ایمان کی عظمت ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن بہرحال اس کے خون کا بدلہ
دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے کہا آپ لوگ بھی اس میں ہاتھ بٹائیے اور دیجیے تاکہ اس کا خون بہا ادا کر دیا جائے، خون بہا ادا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کی رواداری اور ٹالرنس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظام کے تحت، معاہدے کے تحت جو کچھ تھا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ آپ نے ایسا نہیں کہا کہ چھوڑو جانے دو، قتل کر دیا کر دیا، کافر ہی تو مارے گئے، ایسا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، شریعت کا ایک نظام ہے۔ اسلام اصولوں کا دین ہے، اسلام ضابطے کا دین ہے، اسلام عشوائی نہیں ہے، اسلام غوغائی نہیں ہے، اسلام ہوس پرستی نفس پرستی کا دین نہیں ہے، جنگل راج نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام اصولوں کا دین ہے، ضابطے کا دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال واقعہ لمبا ہو جائے گا، بات لمبی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے کہا، لیکن ان یہودیوں کو شرارت سوجھی اور ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بہت اچھا موقع ہے، ایک ساتھ میں محمد بھی ہے، ان کے سب سے جگری ساتھی ابو بکر بھی ہیں، اور دوسرے جگری عمر، تیسرے جگری عثمان، یہ تو پورا اسلام کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہی ہمارے پاس آ گیا ہے، بہت اچھا موقع ہے، کون جائے گا ان کی مدد کرنے، صبح شام کی مشکل، چلو ان تین کے تینوں، چار کے چاروں کا کام تمام کر دیا جائے، یہ پلان کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے اور آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر یہودیوں نے چال چلنا شروع کر دیا، جو وہ چکی کا بڑا پتھر ہوتا ہے نا، چکی کا پتھر، وہ پتھر اٹھا کر کے لے کر کے گئے چھت کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسی دیوار کے اوپر لے کر کے گئے، اور وہاں سے سوچا کہ چکی کا پٹ ایسے گرا دیا جائے کہ چار کے چاروں کچل کر کے مر جائے۔ یہ ان لوگوں نے پلان کیا، ادھر ابھی یہ کام کر ہی رہے تھے، ابھی منزل پر نہیں پہنچے تھے، وہاں تک نہیں کامیاب ہوئے تھے جہاں تک ان کو پہنچنا تھا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی آپ اور آپ کے ان تینوں ساتھیوں کے خلاف یہ سازش یہودی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کا حکم ملا، آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور فوراً وہاں سے باہر نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ وحی کے ذریعے معلوم پڑ گیا تھا، صحابہ کو تو نہیں پتا چلا کہ کیوں واپس آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہم تو کس کام کے لیے گئے تھے، ہم تو جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام تو ہوا بھی نہیں، کیوں آ گئے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بتلایا کہ معاملہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، نبی کو اور نبی کے تین ساتھیوں کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے ان کے خلاف اب معاہدہ ٹوٹ چکا ہے اور اب ہم بھی ان کے اس عہد شکنی کا بدلہ ان سے ہم لیں گے۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، باقاعدہ ان دو لوگوں کا قتل ہوا تو آپ نے خون بہا ادا کیا، دیت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس طریقے سے کیا۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو بھی آیتیں، اور آپ تو سنی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان آیتوں کو دہشت گردی کے نام پر نکالنے کی بات کیا رافضی نے، اور بہرحال آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں ساری چیزیں کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی آیتیں جس میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ساری آیتیں میدان جہاد سے متعلق ہیں، یا ایسی صورت سے متعلق ہیں کہ وہ آپ کو قتل کرنے میں پہل کریں تو آپ معاقبے کے لیے بدلے میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے پس منظر کی ساری آیتیں، کوئی بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس کو امن کی حالت میں، عام حالات میں محمول کر لیا جائے کہ بس اچھا خاصا ماحول بنا ہے، چپکے سے ان کو قتل کر دو، چپکے سے ان کو قتل کر دو، چپکے سے یہاں بم دھماکہ کر دو، چپکے سے یہاں پر سوسائڈ کیا کہتے ہیں خودکش بم لے کر کے پہنچ جاؤ۔ ایسی کوئی بھی گنجائش شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آیتیں کب کی ہیں، کس پس منظر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں کا ایک نظام قائم ہو گیا اور الحمدللہ اسلامی احکام کے مطابق عمل ہونا شروع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے نماز کے حکم کی ڈیٹیل آئی، تفصیل آ گئی، اس کے مطابق عمل ہونے لگا، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، روزے کا حکم نازل ہوا، اور ساری چیزیں آئیں، دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی۔ یہ سب اسلامی نظام جب نافذ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں سے لوگ لڑ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں سے جو کفار مشرکین لڑ رہے ہیں، ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، انہیں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، ان کا جینا اجیرن کر رکھا، زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوذینا، اجازت دی جا رہی ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اوذینا، اجازت دی جائے۔ اجازت کب دی جاتی ہے؟ جب اس سے پہلے ممانعت ہوتی ہے۔ پہلے منع تھا، اب پرمیشن دی جا رہی ہے، ورنہ اگر منع نہ ہو تو اجازت کس چیز کی؟ تب تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، قاتلوا جاہدوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذن للذین، اجازت دی جاتی ہے، اس کا مطلب اجازت اس سے پہلے نہیں تھی، اب اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اس سے معلوم پڑا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، کہ یہ سب کام ٹوٹلی جو آپ دیکھتے ہیں یہ خارجیوں کا، رافضیوں کا، اور جو تحریکی ہیں، ہے نا، یہ جو قطبی، بنائی، اخوان، ان لوگوں کا یہ کام ہے، یہ فضا بناتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں کو نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں۔ خیر، تو شیخ نے کیا جواب دیا کہ قتل و غارت گیری کرنا، اس طرح سے جا کے قتل کر دینا، یہ بہرحال اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ سراسر مسلمانوں کے لیے بھی شر کا، فساد کا ذریعہ ہے۔ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی جذبات میں آئیں گے، وہ بھی اقدام کریں گے، مسلمانوں کی جان جائے گی، معصوموں کی جان جائے گی، بچے مارے جائیں گے، عورتیں ماری جائیں گی، مرد قتل کیے جائیں گے، ملکیتیں، اموال تباہ ہوں گے، عزت و آبرو، امن، شانتی سب کیا ہو جائے گی؟ سب کی سب غارت ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی کوئی بھی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اب ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر بات سمجھنے کی، اگر اسلامی ملک میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا، اسلامی ملک جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کا نظام نافذ ہے، وہاں اگر مسلمانوں کے حاکم کے معاہدے سے کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، یا کچھ غیر مسلم، یہودی، عیسائی، کفار، مشرکین، بت پرست اگر وہاں بستے ہیں، رہتے ہیں معاہدے کے مطابق، تو آپ سوچئے کہ ان کو قتل کرنے کے بارے میں، ان کو مار دینے کے بارے میں یہ حکم ہے، یعنی بدامنی پھیلے گی، قتل خوریزی ہوگی، ہے نا، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے ممالک میں جہاں ہم آپ رہتے ہیں، جہاں ہم اقلیت میں ہیں، جہاں ہم کیا ہے؟ مائنورٹی میں ہیں، یہاں پر مسلمانوں کو اکسانا، مسلمانوں کو ورگلانا، مسلم نوجوانوں کو اشتعال دلانا، جذبات میں ان کو لانا، اور جہاد کے نام پر اس طرح کے کام کرنا، اور پھر عملی طور پر ایسے کام کروا دینا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ اس کا نقصان اس مٹھی بھر مسلمانوں کو کتنا اٹھانا پڑے گا۔ تو اسلام اصولوں کا، ضابطے کا دین ہے، اسلام جذباتیت کا دین نہیں ہے۔ صرف اور صرف جذبات میں، اشتعال میں آنے سے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلے کا حل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب آپ نبی بنائے گئے اور آپ کے پر ایمان لانے والوں کی تعداد مثال کے طور پر 100 ہو گئی تھی، اسی وقت جہاد کا حکم دیا جاتا کہ نہیں دیا جاتا؟ چلو ایمان والے ہو، مارو، نکلو، قتال کرو، جہاد کرو، یہ کرو، کیوں پرمیشن نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ وہ حالات اس وقت تک وہ حالات نہیں تھے۔ اس وقت جو نتیجہ، جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دین کو دنیا میں نافذ کرنے کا، نبی کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد صرف خون بہانا نہیں ہے، خون بہانا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد اللہ کی توحید کو عام کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت کو دنیا میں میرے بھائیوں آباد کرنا ہے، بسانا ہے۔ اس مقصد کے لیے کہیں تقاضا اور ضرورت اگر آ گئی، تب یہ نوبت آ گئی کہ میدان جہاد میں نکلنا پڑ رہا ہے۔ مسلمان طاقت میں ہے، مسلمان قوت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جاؤ میدان کارزار میں، اگر وہ آتے تم بھی آؤ، مقابلہ کرو ان کا، یہ ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہے کہ بس جذبات میں آ کر کے جب چاہا لڑنے کے نام پر تیار ہو گئے، جہاد کے نام پر اکسا دیا۔ اب یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا، خلافت، یہ سب جملے، یہ سب الفاظ
اصطلاحی الفاظ ہیں. آپ اگر خلافت کے نام سے کوئی ٹرسٹ رجسٹرڈ کر لیں گے تو خلافت نہیں آ جائے گی. آپ کوئی فرم بنا لیں گے, آپ کوئی تھڑا تیار کر لیں گے اس نام سے, تو کیا خلافت آ جائے گی؟ خلافت ایک اصطلاحی لفظ ہے, شرعی لفظ ہے, اسلامی لفظ ہے میرے بھائیوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بس جس طرح سے چاہے. تو کیوں خلافت کی آواز لگاتے ہو, کیوں بلا وجہ چلاتے ہو, اور مسلمانوں کے امن کو, مسلمانوں جو مٹھی بھر ہیں, اقلیت میں ہیں, ان کے امن کو, ان کے سکون کو کیوں غارت کرتے ہو؟ انہیں کیوں نہیں اپنی توحید پر قائم رہنے دیتے؟ انہیں کیوں اپنی مقدسات اور مسجدوں میں, مدارس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی تعلیم کا کام کیوں نہیں کرنے دیتے امن و شانتی کے ساتھ؟ یہ وہ کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ کام ہے جو اصل ہم اقلیتوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم سب سے پہلے اپنے دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے والے بن جائیں. صحیح دین, خالص دین, کتاب و سنت اور سلف کی سیرت کی روشنی میں سچا دین پہلے سیکھیں. سیکھ کر کے زندگی میں اس پہ نافذ کریں, برتنے کے بعد اپنے کردار سے, اپنی زبان سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. لوگ اللہ کے دین کے قریب آئیں گے, ہمارا کردار دیکھ کر کے آئیں گے. اگر ہم قبروں پر, مزاروں پر سر ٹیک ٹیک کے نہیں تھکتے ہیں, ہم چادریں چڑھا چڑھا کے نہیں تھکتے ہیں, تو ہمارا یہ رویہ دیکھ کر کے کون سا کافر مسلمان ہوگا, کون سا غیر مسلم اسلام قبول کرے گا؟ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی چادریں لے کر کے جائے گا, وہ بھی منتیں مانے گا, وہ بھی جا کر کے ہاتھ اٹھائے گا, وہ بھی دھاگے لے کر کے آئے گا, وہ بھی قبروں کا طواف کرے گا, وہ بھی جا کر کے قبروں کو, آستانوں کو گلاب کے پانی سے دھوئے گا کہ نہیں دھوئے گا؟ کیونکہ وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا کردار جو ہوگا وہی کردار ان کے سامنے آئے گا. تو اصل میں جو کام کرنے کا ہے وہ تو ہم نے بگاڑ دیا. ہم نے دین کا صحیح علم نہیں سیکھا, ہماری توحید خالص نہیں, ہماری اتباع سنت خالص نہیں, ہمارا عقیدہ درست نہیں, ہمارا ٹریک صحیح نہیں سنت کے مطابق, ہم بگڑے ہوئے. عقیدے میں شرک, توحید موجود نہیں, خالص نہیں, اور منہج کے اندر امت کے نبی اور امت کے سلف صحابہ تابعین کا راستہ نہیں, بلکہ امت کے بعد کے لوگوں کو ہم نے اپنا مقتدا, امام اور پیشوا بنا لیا. نہ عقیدہ درست, نہ ایمان صحیح, نہ عبادت خالص, نہ سنت کا, صحابہ کی زندگی کا راستہ درست. یہ کام کرنے کا تھا, ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے محض گرمی, جذباتیت اور شدت کی بنیاد پر ہم نے اسلام کے نعرے کے نام پر, اسلام کے نام پر ہم نے لوگوں کو مارنا, پیٹنا اور جہاد, خلافت, قتال, حکومت, اسلامی نظام, حکومت الہیہ, اقامت دین کے نام پر ساری امت کو توحید سے, سنت سے غافل کر کے رکھ دیا. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زمانے میں جب وہ زندہ تھے, جب وہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, اس وقت یورپ کے وہ چند نوجوان, جو چند لوگ, کرسچن تھا کوئی, مسلمان ہوا, کوئی یہودی تھا مسلمان ہوا, کوئی اور کسی دھرم کا ماننے والا تھا, شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے اور وہاں کے حکمرانوں نے مختلف یورپی ممالک کے اندر بڑے بڑے اسلامک دعوت سینٹر بنائے ہوئے ہیں, اور اسلامی سینٹروں سے الحمدللہ توحید کی دعوت, سنت کی دعوت ان کو ملتی ہے. جو اسلام قبول کرتے ہیں انہیں فوری طور پر وہاں سے بلا کر کے, جو راغب ہوتے ہیں ان کو مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے تاکہ وہ دین کی تعلیم سے آراستہ ہو. جب یہ اسٹوڈنٹس یہاں سے 4 سال 6 سال تعلیم حاصل کر کے, بی اے یا ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی تعلیم حاصل کر کے اپنے ملکوں کو واپس جانے لگتے تھے, تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے کہ ہم لوگ تو الحمدللہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے, اسلام کی دین کی تعلیم سے آراستہ ہو گئے, توحید سنت سب پڑھ لیا, سمجھ لیا, اپنے ملک میں جا رہے ہیں. ہم جن کے بیچ میں جا رہے ہیں وہ وہی یہودی ہیں, وہی کرسچن ہیں, وہی دوسرے دھرم کے ماننے والے. ہم تو برائے نام ہیں, 2-4 کہیں ہزاروں لاکھوں میں چند لوگ ہیں. یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جائیں, اپنے ملک جا رہے ہیں تو کریں تو کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کو بھی اور ساری دنیا میں جہاں مسلم مائنورٹیز ہیں, اقلیت میں مسلمان رہتے ہیں, ان سب کو میری نصیحت ہے کہ یہ علم جو لے کر کے جا رہے ہو,
اس علم کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں برتو، صحیح معنوں میں اس کے مطابق زندگی گزارو، عمل کرو، اس علم کو اپنے عمل سے دنیا کے سامنے پیش کرو، وہی اخلاق، وہی معاملہ، وہی توحید، وہی کردار، وہی اچھا سلوک، وہی رویہ جو کتاب و سنت کی تعلیم سے تم کو ملا ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ کام کرو۔ اس کے بعد اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی توحید کے لوگوں کو دعوت دو، جہاں جہاں بول سکتے ہو زبان کا استعمال کرو، اور اس مشن کو کوشش کرو، آگے بڑھاؤ، محنت کرو، اصول اور ضابطے کے مطابق دعوت دین کا کام ہونا چاہیے، منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دعوت کا کام کرو۔ دھیرے دھیرے تمہارے اپنے کردار کو دیکھ کر کے، تمہاری اپنی زندگی کو دیکھ کر کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر کے یہودیت سے، عیسائیت سے اسلام قبول کریں گے۔ تم دھیرے دھیرے اقلیت سے نکلو گے، تم دھیرے دھیرے برابر ہو جاؤ گے، اور محنت کرو گے، اقلیت سے نکل کے اکثریت میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہاری طاقت ہوگی، تم ایک نظام کے تحت بھی اسلام کی دعوت کو عام کر سکتے ہو، ایک پورا سیٹ اپ اپنا قائم کر کے اسلام کی دعوت کا کام کر سکتے ہو، تعلیمی نظام، دعوتی نظام، اصلاحی سیٹ اپ سب آپ بنا سکتے ہو۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ اصول ہے۔ اسی لیے اس پورے 13 سال کے مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے علماء تیار کیے تھے بتائیے؟ کتنے علماء، کتنے فقہا، کتنے بڑے بڑے دین کے ماہرین، مربیان تیار کیا، کتنے تیار کیا؟ کتنے لوگوں نے الحمدللہ ٹوٹ ٹوٹ کے اسلام قبول کیا؟ آپ نے دعات بھیجے، آپ نے مبلغین بھیجے، آپ نے یمن بھیجا ہے نا، صحابہ کرام کو دیگر علاقوں میں بھیجا، الحمدللہ دعوت کا کام کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ مکہ جہاں جب اللہ کے نبی آئے تھے تو اکیلے اسلام کے فالوور تھے، ابو بکر ایمان لائے تو دنیا میں صرف 2 مسلمان تھے، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، دھیرے دھیرے وہ نوبت بھی آئی کہ الحمدللہ مکے میں اسلام کا مسلمانوں کا غلغلہ ہو گیا، اور صرف 13 سال مکے کے اور 8 سال مدینے کے، 21 سال کے اندر الحمدللہ وہ پورا بت کدا جو تھا، جہاں خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، الحمدللہ اسی دعوت توحید، خالص دعوت کے نتیجے میں الحمدللہ پورا خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اور جب وہ وقت آیا کہ اب جہاد کا حکم ہو سکتا ہے، جہاد کی پرمیشن ہو سکتی ہے، تب کام کی، تب اس کی اجازت ملی، الحمدللہ وہ کام ہوا۔ تو ہر چیز اصول سے، ضابطے سے، سیرت کا آئینہ ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی کام سیرت کے آئینے سے باہر مت کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کا ہر مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن جہاں ہوس پرستی ہوگی، جہاں جذبات ہوں گے، جہاں انسان منمانی کام کرے گا، جہاں انسان کتاب و سنت کے اصولوں کے پیچھے نہیں چلے گا بلکہ منمانی اصولوں کے پیچھے چلے گا، اپنے پیروں کے، اپنے فقیروں کے، اپنے اماموں کے، یا مثال کے طور پر اپنے جو کہہ لیجئے جو پریسیڈنٹس ہیں، جو اپنے صدور ہیں، ان کے پیچھے چلے گا، قائدین کے پیچھے چلے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے توحید و سنت کا راستہ، یہ ہے توحید کا مشن، اور یہ پورا آئینہ اس لیے سیرت کے اندر ہمارے سامنے ہے تاکہ یہ زندگی کے کسی بھی دور میں ہم جہاں بھی رہیں اسی اسوے اور اسی آئیڈیل کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام کی اسی طرح سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اور جو نتیجہ اللہ تبارک و تعالی صحیح دعوت کے نتیجے میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بہرحال یہ باتیں ضمناً اس بیچ میں آ گئی۔ اچھا، آگے جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے سنی ہے ابھی، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ منع کیا، مکی دور میں اگر کہیں جھڑپ کی نوبت آ گئی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ دیکھیے سورہ نساء میں آیت نمبر 77، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو کیا کرو، روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا گیا تھا، اور کیا کہا گیا تھا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور میں اگر تبصرہ کروں، کمنٹ کروں اور تجزیہ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آج جہاد کی بات کرنے والے، خلافت کی بات کرنے والے، اقامت دین کی بات کرنے والے، حکومت الہیہ کی بات کرنے والے آپ کو بیشتر ایسے ملیں گے کہ نماز کی پابندی تو
الا ماشاءاللہ، ورنہ عام طور پر نماز کی پابندی نہیں ہے. نماز سے بہت پہلے ان کی توحید اور ان کے عقیدے کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، تمہارا کام ابھی ہاتھ استعمال کرنا نہیں ہے. ٹکراؤ کے ماحول میں مت آؤ، نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہوگا. اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے، مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے سے باز رہنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کافروں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی. اگر وہ ایک کافر کو مار دیتے اس وقت تو وہ کفار سب مل کر کے مٹھی بھر مسلمانوں کی تعداد کا صفایا کر دیتے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب مدینہ تشریف لے گئے، ایک سال گزر گیا، دوسرا سال آ گیا رمضان کا، اور جنگ بدر پیش آئی. اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جنگ بدر کے موقع پر سب سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گریہ وزاری کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد فی الارض. اے اللہ، اگر یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر چھوٹی سی جماعت، 313 کی تعداد تھی نا، 313 14 15 16 جو بھی مان لے آپ، 313 کی جماعت مسلمانوں کی تھی، 313 تھے، لیکن جن کے مقابلے میں 313 تھے ان کی تعداد تو نہ جانے کتنے ہزار میں تھی. مقابلے کے لیے 1000 آئے ہوئے تھے بھائی. مقابلے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے؟ 1000. جنگ بدر میں کفار مشرکین، اور وہ بھی بڑے بڑے ماہرین اور ہتھیاروں سے لیس سواریوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ. یہاں مسلمان غریب وطن سے نکالے ہوئے، مکہ سے بھگائے گئے مسلمان، ہجرت کر کے آئے ہوئے. ابھی 1 سال گزرا تھا، کسی کے پاس ایک جوڑا بھی کپڑا تھا کہ نہیں تھا، کسی کے پاس کھانے کا کوئی انتظام تھا کہ نہیں تھا، کسی کے پاس کاروبار چلا گیا، کسی کی کھیتی باڑی ابھی آئی ہے کہ نہیں ہے، گھر بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی پتہ لیتا نہیں. 1 سال میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ لیکن وہ آئے جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے. ان کے پاس نیت تھے، ہتھیار نہیں، تلواریں نہیں، نیزے نہیں، بھالے نہیں. جن کو اپنے بچوں کو نہیں لانے دیا گیا، اپنے بیویوں کو نہیں لانے دیا گیا، بھلا کیا ان کو ہتھیار لانے دیا جاتا؟ ان کے کاروبار چلے گئے، ان کی جو بھی پونجی تھی جمع وہ سب چلی گئی، مکہ چھوڑ کر کے آ گئے، اور یہاں مقابلے میں کھڑے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ، اگر یہ مسلمانوں کی جماعت آج اگر اس بدر کی سرزمین پر قتل کر دی گئی تو اے اللہ، یہ زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس میں بھی یہ پیغام موجود ہے کہ یہ مقابلہ تو ہو رہا ہے، مقابلے کی نوبت آ چکی ہے، اور اسلامی نظام چھوٹا سا قائم ہو چکا ہے، الحمدللہ اپنا ایک نظام بن چکا ہے، لیکن تعداد بہت تھوڑی کم ہے، ہتھیار کم ہے، ہتھیار برائے نام ہے، وسائل نہیں، سواریاں نہیں ہیں، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وہاں جب کہی کہ اگر یہ جماعت مار دی گئی تو لم تعبد فی الارض، یہ زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی مطلب یہی تو تیرے مومن بندے ہیں، بقیہ تو سب مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے. تو اس میں اندازہ لگاؤ کہ اس موقع پر جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، الحمدللہ فیصلہ کن جنگ ہو گئی، تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ ہو گیا، اور بڑے بڑے تقریباً 24 سردار، بڑے بڑے سردار مارے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ جس میں سے 24 تو سردار تھے، بڑے بڑے مشہور لوگ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ تعداد بہت کم ہے، مقابلے میں آ گئے ہیں. اسی لیے اللہ لاج رکھنا اسلام کی، مسلمانوں کی شکست نہیں ہمیں چاہیے. مسلمان مارے نہ جائیں، مقابلے میں ہیں ضرور، کچھ نہ کچھ مارے بھی جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ 1000 کا لشکر 313 کو ختم کر کے چلا جائے. تو یہ صورتحال ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. خیر، تو اب یہ جو ہے نا، یہ جو چل رہا ہے، جا کر کے کمپنیوں میں جا کر کے بلاسٹ کر دینا کہ سب کافروں کی کمپنی ہے، سب کے سب مر جائیں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. جب یہ میرے بھائیوں اسلامی ملکوں کے اندر جائز نہیں ہے تو غیر اسلامی ملکوں کے اندر جہاں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کون سی سمجھداری ہے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو پورے طور پر ایک لابی پوری بستی کو اذیت دیتی ہے، پوری بستی کو سزا دیتی ہے. کیا کیا نہیں ہوا. میڈیا
آج سب کے سامنے ہے, سب آپ سنتے ہو, دیکھتے رہتے ہیں, کیا کیا نہیں ہوا. 500 لوگ گھس گئے کسی گاؤں کے اندر, 1000 لوگ گھس گئے کسی گاؤں کے اندر, ہے نا. میرے بھائی زناکاری کر ڈالی, مال لوٹ لیا, خون خرابہ کر دیا, مسجدیں تباہ, کتنے واقعات پیش آتے ہیں آپ بتائیے. کون سا جہاد ہے یہ, کون سا دین ہے یہ, کون سی سمجھداری, کون سی تعلیم ہے اللہ کی کتاب کی, کون سی تعلیم ہے نبی کی سنت کی. اب یہ باتیں ہم کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بزدل ہے, کہتے ہیں بزدلی ہے, یہ کمزوری ہے, یہ بزدلی نہیں ہے, کمزوری نہیں ہے, بلکہ یہی اصول ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے ہم کتاب و سنت, توحید و سنت کا کھرا علم حاصل کریں, اس کی پر عمل کریں, اس کی دعوت دیں, ان کو پہلے قریب لائیں, مار کے ختم کر کے کوئی جیت حاصل کرنے کا حکم نہیں شریعت کے اندر. تو میدانی کارزار میں جب مقابلے میں رہیں گے تب مار دھاڑ ہوگی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن لوگ بلا وجہ, جس کا عقیدے کا پتہ نہیں, جس کی توحید سلامت نہیں, جس کے یہاں شرک موجود ہے, جس کے یہاں بت پرستی, جس کے یہاں کہہ لیجیے کہ قبر پرستی موجود ہے, جس کے یہاں تقلید کے جراثیم ہے, جس کے یہاں خارجیت کے جراثیم موجود ہیں, جن کے یہاں فرائض کی پابندی نہیں ہے, جن کے چہرے سنت کے مطابق نہیں ہے, ایسے لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں, ایسے لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں, ایسے لوگ دین قائم کی بات کرتے ہیں. آج تک اس جماعت کے لوگوں نے دین قائم کرنے کا مطلب نہیں سمجھا. مجھے نہیں یاد ہے اس وقت کی کس سن میں, 1941 میں یا کس سن میں یہ جماعت قائم ہوئی, مجھے نہیں معلوم, اندازہ ایسی لگتا ہے کچھ. لیکن آپ تو اقامت دین, اقامت دین, اقامت دین کی رٹی لگاتے ہیں. دین قائم کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, سورہ شورى کے اندر, وہاں اللہ نے نوح علیہ السلام کا, ہے نا, ابراہیم کا, حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ کا, ہے نا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, 5 انبیاء کا نام ذکر کیا ہے, ان کا تذکرہ کیا ہے, اور کیا فرمایا ان اقیم الدین. اسی بات کا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ سارے لوگ دین قائم کریں. کون سا دین قائم کرنے آئے تھے؟ کیا دین میں, نبیوں کے دین میں جو نبی کو دین قائم کرنا تھا, اس دین میں توحید سے پہلے بھی کچھ ہے؟ ایمان سے پہلے بھی کوئی چیز ہے؟ کیا اللہ کی خالص عبادت سے پہلے بھی کوئی چیز دین کے اندر تھی؟ وہ آگے کیا فرمایا, وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي, دین قائم کرو اور اس میں ٹکڑے ٹکڑے مت بنو, فرقہ بندی مت کرو. مشرکین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑا کر دیا. کیا کیا تھا بھائی؟ توحید سے ہی تو بغاوت کیا تھا. ایک اللہ کی عبادت کے بجائے لات, منات, عزا, ہبل, ہے نا, نہ جانے کتنے کی پوجا کرنی شروع کر دیا تھا. یہ ہے مسئلہ. تو اقامت دین میں سب سے پہلے توحید ہے, توحید, اللہ کا خالص پر, اللہ پر خالص ایمان, اللہ کی مخلصانہ اخلاص کی عبادت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قائم کرنے میں سب سے پہلی چیز ہے. اور یہی وہ دین تھا جو سارے نبیوں کے یہاں ایک تھا. ورنہ اگر ہم اس دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں توحید کے بعد کی اگر بات کریں, احکام, مسائل, جائز ناجائز, نماز کے مسائل, روزے کے, زکوٰۃ کے, حج کے, ہے نا, اور نکاح, طلاق, شادی, بیاہ, کاروبار, بزنس وغیرہ, اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ طریقہ تو سب نبیوں کے ہاں سیم نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے الگ طریقہ تھا, ابراہیم کے ہاں الگ طریقہ تھا, اسماعیل کے ہاں الگ طریقہ تھا, موسیٰ کے ہاں الگ, عیسیٰ کے ہاں الگ, علیہ السلام سب کے ہاں تو الگ الگ تھا. تو سب مل کے ایک دین کون سا قائم کریں گے؟ پتہ کیا چلا کون سا دین قائم کرنا تھا سب کو؟ توحید, جو سب کے لیے مشترک ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. یہی توحید حضرت آدم سے شروع ہو کر کے آخری نبی تک, اور اس نبی کے امتی اب ہم ہیں قیامت کی صبح تک, یہ توحید, اس پہ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یہ سب کو قائم کرنا ہے, سب سے پہلے قائم کرنا ہے. یہ نہیں موجود ہے. کوئی بتائے
کہ توحید خالص کے سلسلے میں ان لوگوں کے پاس کون سی کتاب موجود ہے. توحید خالص کے بارے میں کون سی کتاب موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی اللہ کی توحید، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کرام کی سیرت اور زندگی کی روشنی میں توحید خالص کی دعوت دی گئی ہو. بتائیے کوئی کتاب ان میں سے کسی بھی جماعت کے پاس موجود ہو. توحید کی ڈیفینیشن نہیں معلوم، توحید کی قسمیں نہیں معلوم، توحید کے تقاضے نہیں معلوم، شرک، اس کے اقسام، اس کے اجزاء، اس کی ذریتیں جتنی بھی اس کی ہیں باریکیاں، کوئی پتہ لتا نہیں ہے کیا چیز ہے. لیکن دین قائم کرنا ہے. دین پہلے اپنی زندگی میں قائم کرو. سب سے پہلے توحید زندگی میں نافذ کرو، سیکھو، اس کا علم حاصل کرو. توحید سیکھنے کا علم ہے، سیکھنے سے حاصل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ توحید کیسے حاصل ہوگا؟ سیکھنے سے حاصل ہوگا، سیکھنا پڑے گا. وہ علم ہے. حضرت معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب بھیجا گیا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو. جب ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے کیا سکھانا؟ کیا سکھانا؟ سب سے پہلے دعوت کس چیز کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. سب سے پہلے توحید کی تعلیم دینا، توحید بتلانا. اگر توحید مان لیں گے تب نماز کی دعوت دینا، نماز کی تعلیم دینا. ہم توحید کے بغیر نماز پڑھتے بھی رہیں گے تو کیا فائدہ؟ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں گے، توحید کا پیغام سمجھ لیں گے، عمل کرنے لگیں گے، فَعَالِمْهُمْ، تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. جب یہ بھی مان لیں گے تو ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے فقیروں کو دی جائے گی. تو یہ ہے دین قائم کرنے میں سب سے پہلے توحید. کوئی بھی جماعت، اور یہ مطلب تحدی ہے، کوئی بھی جماعت اہل الحدیث کے سوا کوئی بھی ٹکڑا، کوئی بھی فرقہ، اس بات کی تحدی ہے کہ آپ کو ان کے پاس توحید خالص کی دعوت اور سنت صحیحہ جو خالص سنت ہے اس کی دعوت آپ کو نہیں ملے گی. دعوے ملیں گے لیکن دعوت نہیں ملے گی، کتابیں نہیں ملیں گی، تعلیم نہیں رہے گی. اور پوری قوم جا کر کے چیک کر کے دیکھ سکتی ہے، آپ کو نہیں مل سکتا ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر توحید کی دعوت وہ سمجھتے، توحید کا علم حاصل کرتے ان کی زندگی میں، یا ان کی دعوت میں توحید اگر ہوتی، کتابیں لکھی جاتی، پڑھایا جاتا، پڑھا جاتا، تعلیم تربیت ہوتی توحید کی، کم ہی صحیح اگر ہوتی، زیادہ نہ بھی ہوتی، تو کم از کم توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت تو نہیں کرتے. اگر محبت نہیں کرتے تو نفرت تو نہیں کرتے کم سے کم. لیکن توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت ہے. میرے بھائی یہی لوگ ہیں جو آپ کی دعوت توحید سے چڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ توحید کی بات کرتے ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. توحید کی بات مت کرو. میرے بھائی توحید کی بات نہ کریں، توحید کی دعوت نہ دیں، تو جو ان کو چاہیے اس کی دعوت دیں تو فائدہ کیا ہے؟ قبروں کی، مزاروں کی، اولیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی، ان پر ان کو چلنے دیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت دیں؟ یہ ہے. تو توحید کی دعوت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ کس کا شیوا ہے؟ یہ بولنا یہ بولنا کس کا شیوا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا تھا یہ محمد آیا ہے جب سے، تب سے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بیٹی کو ماں سے، ماں کو بیٹی سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے علیحدہ کر دے رہا ہے. وہ دیکھو دونوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک اسلام لے آیا، وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، بیوی مسلمان ہو گئی، اپنے شوہر کے پاس نہیں جاتی، نہیں جا سکتی، کیونکہ شرک اور توحید کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے.
مشرک مشرک سے ہی نکاح کر سکتا ہے، مشرک مشرکہ کے پاس ہی جا سکتا ہے، مشرکہ مشرک کے پاس ہی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ زانی زانیہ کے پاس، زانیہ زانی کے پاس، مشرک مشرکہ کے پاس اور مشرکہ مشرک کے پاس. حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے. تو کہتے تھے کہ نفرت پیدا کرتا ہے گھر میں، خاندان میں، کنبے قبیلے میں، سب عجیب جھگڑا پیدا ہو گیا. وہ محمد کا ماننے والا ہو گیا، وہ نہیں مان رہا ہے، اس میں نہیں آ رہا ہے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، یہ فلاں فلاں ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبودان ہیں، ان کی پرستش نہیں کرتا. عجیب اتھل پتھل کر رکھا ہے، عجیب ماحول بنا رکھا ہے. آج بھی یہ کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے سے لوگ متنفر ہوتے ہیں. بات آگے آئے گی، اس کا اس وقت کا واقعہ پیش آئے گا. خود شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی اپنے جواب کے اندر آئے گا کہ ریاض کی جامع مسجد میں وہ درس دینے کے لیے عقید توحید کا درس دینا جیسے شروع کیا، بہت واویلا مچانا ابھی تبلیغی جماعت کے سلسلے میں، جماعت تبلیغ کے سلسلے میں کافی واویلے مچے. خیر مجھے کوئی سیاسی تبصرہ نہیں کرنا ہے، ہم جو مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صالح فوزان کہتے ہیں یہ توحید کی دعوت سے نفرت کرتے ہیں. ریاض کی جامع مسجد میں جماعت تبلیغ کے لوگ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں ٹھہرے، وہی کھانا پینا، وہیں رہنا سہنا، سب کچھ وہی تھا. اپنی باتیں بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے. لیکن جیسے ہی میرا عقید توحید کا درس شروع ہوا، لوگ دھیرے 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 نکل کر کے مسجد سے باہر چلے گئے. بولے نہیں، نکلو دھیرے دھیرے. اچھا، شیخ صالح فوزان نے کہا کہ یہ میرا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ میرے اور بہت سارے بھائی یعنی دیگر علماء کے بھی توحید کے درس ہوئے، کسی کے درس میں وہ نہیں بیٹھتے ہیں، نکل کر کے باہر مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. حالانکہ اسی مسجد میں وہ رہتے تھے، وہیں آ کر کے انہوں نے قیام کیا تھا، وہیں پڑاؤ ڈالا تھا، وہیں کھانا پینا رہنا سونا سب تھا. لیکن اس کے باوجود جب توحید کا درس شروع ہوا، سب کے سب نکل کر کے باہر چلے گئے. اندازہ لگا سکتے ہو کہ توحید سے نفرت کی بات کرنا کس بات کا ثبوت ہے، کس بات کی دلیل ہے. بہرحال میرے بھائیوں، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی کہ کس طریقے سے دعوت کا کام ہونا چاہیے، مکی زندگی میں کیسا رہا، بدری زندگی میں کیسا رہا. پھر اس کے بعد مکی زندگی کا ماحول ہو، یا مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم کتنا اس سے دور ہیں. بات جہاد کی، خلافت کی، اس کی کرتے ہو. یار توحید تو کم سے کم صحیح کرو، ایمان تو صحیح کرو، کم سے کم ایمان صحیح کر لو، تاکہ اگر لڑنے جاؤ مرو تو توحید پر مرو، جنت میں جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا تو مت کرو کہ توحید اور عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اگر لڑے تو مارے گئے تو جہنم چلے جاؤ. کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا سنگین مسئلہ ہے. بہرحال اچھا جناب، کہتے ہیں شیخ صالح فوزان، لوگ قتل، خفیہ قتل، خونریزی، بم بلاسٹ وغیرہ کا کرتے ہیں، اس کا دعوت کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا دعوت کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دعوت میں کا مار دھاڑ کرنا ہے، جان لینا ہے، خون بہانا ہے. کیا بم پھینک کر کے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ نعوذ باللہ. یہ کوئی طریقہ ہے اسلام کے اندر؟ اس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کوئی تعلق ہے. یہ جہاد نہیں، جہاد نہیں، فساد، افساد، اجرام ہے یہ. اس کا جہاد جیسے مقدس لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کہتے ہیں یہ چیزیں مسلمانوں کو شر و فساد میں مبتلا کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. یہ کتاب 10-15 سال پہلے کی ہے، بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. جیسا کہ آج کل، اور شیخ صالح فوزان باحیات زندہ ہے ابھی الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ کے پاس فوج اور مددگار تیار ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جہاد کرنے کا، اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے حکم سے لوگوں کو، مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا، یہاں پر سعودی عرب کے مفتی عام ابھی جو ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علی شیخ، یہ بیان کرتے ہیں، ان کا ایک فتویٰ یہاں پر نوٹ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو خفیہ یعنی رازدارانہ چپکے سے جا کر کے کوئی ایسا کام کر دینا، قتل، غارت گری، کہتے ہیں فتنوں مصیبتوں کا حصہ ہے. یہ فتنے کا حصہ ہے، مصیبتوں کا حصہ ہے. کہتے ہیں اور یہ چیزیں
جہالت کے سبب پیدا ہوئی ہیں. جہالت ہے نا اس کے پیچھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہاد کس کو کہتے ہیں, دعوت کس کو کہتے ہیں, توحید کیا, پتہ ہی نہیں, لگا دیا, خالی جذبات میں ان کو ورغلا دیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں اسلام قتل و خون ریزی لے کر نہیں آیا ہے. اسلام قتل و خون ریزی لے کر کے نہیں آیا ہے. اسلام کا کام یہ نہیں ہے کہ اسلام قتل کرنے کے لیے آیا ہے, خون کرنے کے لیے آیا ہے, جان لینے کے لیے آیا ہے. اس لیے تھوڑی اسلام آیا ہوا ہے. اسلام تو اسلام تو لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ ہے اصل میں. لیکن وہ راستہ تو ہمارے سامنے رہے گا, تبھی تو ہم یہ کام کروائیں. کیا ہوا؟ کہتے ہیں بلکہ اسلام اللہ کی طرف سے دعوت, حق کی وضاحت اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے, حق کی دعوت دینے کے لیے, حق کو کھول کر کے بیان کرنے کے لیے آیا ہے. یہ سوچنا, شیخ کہتے ہیں یہ سوچنا کہ یہ کافر ہے اس لیے مجھ پر اسے قتل کرنا واجب ہے, یہ سوچنا کہ یہ کافر ہے, مطلب سعودی حکومت, سعودی ملک, سعودی عرب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہمارے یہاں کی بات نہیں, وہاں کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں یہ سوچنا کہ یہ کافر ہے اس لیے مجھ پر اسے قتل کرنا واجب ہے. ان چیزوں کا ارتکاب وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا علم ناقص ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی سمجھ کمزور ہوتی ہے. جہالت کا ہی نتیجہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کافر ملا, اس کو قتل کرنا ہی دین کا کام ہے. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جس کے نتیجے میں, جہالت کے نتیجے میں وہ دعوت اللہ سے عاجز ہوتے ہیں, پھر اپنے اعمال کی انجام دہی کے لیے یہ وسائل اختیار کرتے ہیں, یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں قتل کا, خوریزی کا. کہتے ہیں حالانکہ, یہ سنیے, حالانکہ یہ چیزیں غیروں کی خدمت ہیں. سعودی حکومت میں, سعودی اسلامی ملک ہے, وہاں سارے مسلمان, چند لوگ باہر کے ہیں, ہے نا. اگر کسی فیکٹری, کسی کمپنی میں جا کر کے کوئی بلاسٹ کر دے, قتل کر دے, خوریزی مچا دے مثال کے طور پر, تو کوئی نادان ہوگا, احمق ہوگا, وہی خوش ہوگا کہ اچھا کام ہوا ہے. کیوں معلوم ہے بھئی؟ وہ جو مارے جا رہے ہیں, کیا وہ دنیا میں اتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کے ملک میں کمپنی کھول کے بیٹھے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دنیا میں اکثریت تو نہیں لوگوں کی ہے بھائی. آپ کے ارد گرد ممالک دائیں بائیں سب کون ہے؟ وہی لوگ تو ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مار کے بازی لے کے چلے جائیں گے؟ اس سے کس کی خدمت ہوگی؟ انہی کی خدمت ہوگی. یعنی انہی کو ہم راستہ دکھا دیں گے, انہی کو ہم جذبات میں لے آئیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ اقدام کریں. مسلمانوں کے خلاف وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تیاریاں کرنا شروع کر دیں. ہم یہ راستہ ان کے لیے آسان کر دیں گے. اس لیے کہا کہ یہ اغیار کی خدمت ہیں. ان سے, یعنی ان کاموں سے دوسروں کے اغراض و مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے. دوسروں کا مقصد پورا ہوتا ہے, اس سے دوسروں کی چاہت, دوسروں کے منصوبے مکمل ہوتے ہیں. اس سے اسلام کو, مسلمانوں کو کوئی فائدہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کا طبقہ خاص طور پر بہت جلدی بہک جاتا ہے, لوگ بہکا دیتے ہیں. اور یہ تعلیمات, چونکہ ظاہر ہے کہ یہ تعلیمات اگر ان کی جذبات والی تعلیمات کے سامنے پیش کی جائیں تو نئی عمر میں, جوانی میں جلدی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم بزدلی کا راستہ دکھا رہے ہیں, ہے نا, بزدلی کا راستہ دکھا رہے ہیں, پستی کا راستہ دکھا رہے ہیں, غلامی کا راستہ دکھا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کب تک ایسے ہی, کب تک ایسے ہی؟ میرے بھائی, ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین اسوہ ہے, اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں, تب یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. جذبات کے پیچھے بھاگیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آ جائے گی. اچھا, یہ بات ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ, کیا کہتے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس وقت مکہ میں تھے, اب یہ دیکھو ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی ہے, ہم لوگ ہندوستان میں اقلیت میں ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, ہے کہ نہیں, بڑی تعداد غیروں کی ہے, اور ایسے بہت سارے ممالک ہیں, کوئی معاملہ ایسا تو ہے نہیں. کہتے ہیں کیا بھلا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جس وقت مکہ میں تھے, کیا کافروں کے املاک تباہ کرتے تھے؟ یعنی کافروں کی مال, ان کی پراپرٹی تباہ کرتے تھے؟ کوئی واقعہ ہے ایسا مسلمانوں کی طرف سے؟ ہم نے کہا مدینے کی زندگی میں معاہدے کے خلاف 2 لوگوں کا قتل ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی طرف سے ان کا خون بہا ادا کیا.
معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، یہ قدم کیسے اٹھا سکتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی اور صحابہ کافروں کو خفیہ قتل کرتے تھے؟ کتنی خطرناک بات ہے. کیا مکہ میں ہوتے ہوئے کافروں کے اموال برباد کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی کسی کافر مشرک کے مال کو تباہ نہ کرے. جو چیز ہم نے کہا، جو آیتیں حدیثیں آپ کو سمجھ میں سننے میں آتی ہیں جس سے لگتا ہے جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو، ہے نا، ان کی طاق میں لگے رہو، ان کے گھات میں لگے رہو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کی طاق میں لگے رہو. اس طرح کی جتنی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، یاد رکھو یہ ساری آیتیں کہاں سے متعلق ہیں؟ میدان جہاد سے متعلق ہیں، میدان جہاد سے متعلق. ہاں، مسلمانوں کی باؤنڈری کی حفاظت ہونی چاہیے. مسلمان اپنی اسلامی حکومت کے حدود پر نگرانی کریں، دیکھیں کوئی جاسوسی کر رہا ہو، کوئی سازش کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو پکڑا جائے، اس سے پوچھ تاچھ کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ہم جہاں پائیں جس کو جہاں پائیں قتل کرنا شروع کر دیں. بالکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر. اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ پر مامور تھے. کس کام پر لگے تھے اللہ کے نبی؟ مکے میں اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، قتال کا، جہاد کا، لڑائی کا حکم دیا ہی نہیں گیا تھا. تو اللہ کے نبی کا مشن مکہ میں کیا تھا؟ دعوت دو، تبلیغ کرو، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ، کھل کر کے بولو، اعلانیہ بولو، ہے کہ نہیں، جیسے ممکن ہو اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ کا کام کرو. یہی مشن تھا مکہ میں جہاد کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا. تو آپ کی سیرت میں، آپ کے مشن میں یہ کام تھا ہی نہیں. اس سے میں یہ کام کب آیا؟ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے گئے. کہتے ہیں کفار سے میدان کارزار میں روبرو ہونے اور لڑنے کا حکم مدینہ میں ہوا جب اسلام کی حکومت قائم